پشاور پولیس لائن کی مسجد میں خود کش دھماکے میں 104 نمازی شہید ہو گئے اور تقریباً 60 کے قریب زخمی ہیں۔ آج پوری قوم اس واقعے پر افسردہ ہے کہ 100 سے زیادہ گھر اجڑ گئے، ماؤں کی گود خالی ہو گئی، بہنوں کے بھائی چلے گئے، کتنے بچے اور بچیاں یتیم ہو گئیں، بوڑھے باپ اپنے بیٹوں کے جنازے کو کاندھا دے رہے ہیں۔ ایک خبر پر نظر پڑی تو دل دہل گیا کہ دھماکے کے بعد کہ جب زخمیوں کو ہسپتال کی طرف منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو ایک پولیس اہلکار سر میں چوٹ لگنے کے باوجود حوصلے میں تھا۔ ریسکیو اہلکار نے اس کے جسم سے بہتے ہوئے خون کو روکنے کی کوشش کی تو اس نے بتایا کہ میں مسجد میں ایک کونے کے اندر نماز پڑھ رہا تھا کہ اچانک دھماکہ ہو گیا اور میں گر پڑا۔ پھر اس نے کراہتے ہوئے پوچھا کہ جسم کے مختلف حصوں میں درد ہو رہا ہے، کیا میں بچ جاؤں گا؟ مجھے اور تو کوئی غم نہیں، لیکن میں اپنی ماں کا بہت لاڈلا ہوں۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری ماں کا کیا ہوگا؟ ریسکیو اہلکار کہتے ہیں اس زخمی نوجوان کو لے کر ہم لوگ ابھی ہسپتال کے دروازے پر ہی پہنچ پائے تھے کہ اس کی سانسیں اکھڑ گئیں اور وہ دم توڑ گیا۔ سامعین محترم، دہشت گردی کی اس واردات میں لقمہ اجل بننے والے تمام شہداء ہی اپنی ماؤں کے لاڈلے تھے۔ یہ سوچ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ ان لاڈلوں کی مائیں آج کس حال کے اندر ہوں گی۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ سامعین محترم، اس دنیا کے اندر ماں سے بڑھ کر بے لوث اور بے غرض اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ایک نوجوان بیرون ملک چلے تو بیوی نے خواہش کی کہ میرے لیے ہار سیٹ لے کر آنا، دوست نے کہا میرے لیے موبائل لے کر آنا، کسی نے کہا میرے لیے پرفیوم لے کر آنا، اور کسی رشتہ دار نے کہا میرے لیے گھڑی لے کر آنا۔ غرضے کہ کسی نے کوئی فرمائش کی، کسی نے کوئی فرمائش کی۔ نوجوان نے سوچا کہ سب نے اپنی اپنی فرمائشیں مجھے لکھوا دی ہیں، لیکن میری ماں نے اب تک مجھے کچھ نہیں کہا۔ وہ نوجوان اپنی بوڑھی والدہ کے پاس گیا اور کہنے لگا، اماں جان بتائیں آپ کی خواہش کیا ہے؟ تو بوڑھی والدہ نے کہا کہ بیٹا اپنا سر نیچے کرو۔ اس نے اپنا سر جھکایا تو والدہ نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سر پر رکھتے ہوئے کہا، بیٹا بس میری ایک ہی خواہش ہے، اللہ تجھے خیریت کے ساتھ لے جائے اور تو زندہ سلامت خیریت کے ساتھ میرے پاس واپس آئے، میری یہ سب سے بڑی خواہش ہے۔ مائیں تو پھر مائیں ہوتی ہیں نا۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں کتابوں کے اندر ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے۔ تاریخ کا ایک ادنا طالب علم بھی جانتا ہے کہ حجاج بن یوسف نے اپنے دور کے اندر کتنے ظلم کیے تھے۔ جب اس کا آخری وقت آیا اور ماں اس کے سرہانے کے قریب بیٹھی تھی تو رو کے کہنے لگی، میرا بیٹا تیری موت آئی تو تیرا کیا بنے گا؟ تو نے دنیا میں کتنے ظلم کیے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے آنکھیں کھول کے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ اماں جان آپ مجھے یہ بتائیں کہ کل کہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دے دے اور یہ کہے کہ بی بی وہ سامنے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، جدھر تو چاہے تجھے اختیار ہے اپنے بیٹے کو لے جا۔ اب بتا اے اماں جان، میرا سارا ظلم و ستم، میرے گناہ، میری زیادتیاں آپ کے سامنے ہیں، آپ مجھے کہاں لے کر جائیں گی؟ تو والدہ رو کے کہنے لگی کہ بیٹا میں تو آپ کو جنت میں ہی لے کر جاؤں گی۔ تو آگے سے حجاج بن یوسف نے کہا، اماں جان اگر تو میری ماں ہو کے مجھے جہنم میں میرے قصوروں کے باوجود لے جانا پسند نہیں کرتی
تو وہ رب العالمین تو 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے، اس سے بھی میں امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے جنت میں لے جائے گا۔ سامعین محترم، ماں کا دل اولاد کے لیے ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے اور ہر وقت دعائیں ہوتی رہتی ہیں کہ میرا بیٹا کب خیریت کے ساتھ گھر میں واپس آتا ہے۔ سامعین محترم، کتنے ملعون ہیں وہ لوگ جنہوں نے آج ماؤں کے دلوں کو دکھی کر دیا ہے۔ کیا یہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی؟ حضور امام الانبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اشار علی اخیہ بحدیدۃ لعنتہ الملائکہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی لوہے یعنی چھری تلوار سے اپنے مسلمان بھائی کی طرف اشارہ کرے، اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ سامعین محترم، حدیث کے الفاظ پر ذرا نظر تو ڈالیں کہ آقا علیہ السلام نے مسلمان بھائی کی طرف تلوار، خنجر، رائفل، کلاشن کوف، پسٹل وغیرہ سے صرف اشارہ کرنے پر کتنی سخت قسم کی وعید سنائی ہے کہ ایسے شخص پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے کہ لوگوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، مسجدوں کے اندر بم رکھ کر ان کی زندگیاں ختم کی جا رہی ہیں، یہ لوگ کہاں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ یقیناً اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ مسلمان کا کیا مقام ہے؟ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود اس پر زیادتی کرے، نہ دوسروں کا مظلوم بننے کے لیے اس کو بے یار و مددگار چھوڑے، نہ اس کی تحقیر کرے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، تقویٰ تو یہاں ہوتا ہے، کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے اور اس کی تحقیر کرے۔ مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے، اس کا خون بھی، اس کا مال بھی اور اس کی آبرو بھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے کسی ایک انسان کو بھی جان بوجھ کر قتل کیا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک اور قوم کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی دہشت گردی والی لعنت سے اس ملک کو اور پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔